الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آج ذرا تھوڑا سا پہلے ریویو کر لیں۔ ہم نے بڑا وقت لگایا ہے معاہدہ صلح حدیبیہ کے اوپر۔ قرآن نے سورہ جو ہماری ہے 48 نمبر سورہ الفتح، فتح میں اللہ کہتے ہیں یہ فتح مبین ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کافی پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ فتح مبین کا لفظ تو قرآن نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بہت کچھ اس میں کھویا ہے اور پایا کم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ کی جیت ہوئی ہے، کھلی جیت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیوں اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے؟ اب بتائیں جو اس کی دفعات تھی چار، وہ دیکھنے میں بظاہر ایسی لگتی تھی کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہی مسلمانوں کے حق میں تھی اور وہی آگے جا کے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کو فتح مبین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے وجہ بتائیں۔ ایک تو 10 سال تک آپ کو ٹائم مل گیا اپنا تبلیغ کا کام، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ جو مسلمان ادھر آتا تھا وہ اس کو واپس کرنا پڑتا تھا، اچھا، اب تو آپ وہ ادھر جا کے اب پھر وہ آپ یہ جو تھا صلح حدیبیہ، یہ وجہ بنا فتح مکہ کا، اور بہت بڑی فتح کی اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، ان نکات کی وجہ سے۔ اب جی فرمائیے۔ مسلمانوں کی افواج پہ مسلمان افواج کی تعداد پہلے 3000 تک بھی مشکل سے ہوئی تھی، تو اب اس شرائط کی وجہ سے جو آپ میں سے کوئی کسی کا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ قریب پہنچے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تھا، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ وہ مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جو انبیاء رسول بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنے دین کو غالب کرتے ہیں باقی تمام ادیان پر۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اور صلح حدیبیہ کی ساری جو شکیں تھیں، وہ دراصل کفار یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ دعوت دین کا جو ماحول بنے گا اس کے بعد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس دعوت کو عام کرنے کے لیے صلح کا ماحول ضروری ہے۔ لہذا یہ تھی اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے۔ کیوں؟ اس نے اب راستہ ہموار کر دیا۔ کفار جو آپ دیکھ رہے ہیں، 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں آپ کا غزوہ احزاب، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انگیج کر رکھا تھا کہ دین کی ان کے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب اس فتح کے بعد اس صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 خطوط جو آج آپ پڑھ کے آئے ہیں، ابھی اب پتہ چلے گا کتنا پڑھ کے آئے ہیں، کہ اس کے موقع اس وقت پیدا ہوا جب ان کے ساتھ صلح ہوئی۔ اب بات سمجھ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں سب سے بڑی وجہ، تو سب سے بڑی وجہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی، رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ماحول ملے۔ وہ ماحول ملا صلح حدیبیہ کے بعد۔
اور آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً خطوط لکھے ارد گرد کے بادشاہوں کو، والیوں کو اور حاکموں کو. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں تو یہ فتح مبین ہے ان مقاصد کے لحاظ سے جو مقاصد اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیج کر حاصل کرنے ہوتے ہیں. یعنی ایک دوسرے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور قریش جو تھے وہ اپنی دانست میں تعصب کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے سمجھتے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اب اس فتح کے بعد، اس معاہدے کے بعد یہ کافر رکاوٹ نہیں بنے گے، دین پھیلے گا. جب دین پھیلے گا تو پھر آپ کو مجاہدین بھی میسر آئیں گے، 3000 سے تعداد 10,000 ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کی دعوت کی وجہ سے ہوئی ہیں. مسز آصف سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ سر جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صلح حدیبیہ دراصل اس کی ابتدا تھی کہ دعوت دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور انداز میں کریں. اچھا، دوسرا اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ اور ہوا. پہلا فائدہ تو سب سے بڑا یہ تھا، دوسرا فائدہ کیا ہوا بلا جلدی بتائیں. سر 10 سال تک جنگ بندی ہوگی جس کی وجہ سے ہو یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. خیبر میں یہود سے نبٹنے کا موقع ملا. ہاں، یہ ہوئی نا بات کہ سب سے بڑا دشمن قریش مکہ کے بعد، جس نے 10,000 کا لشکر جو آیا تھا غزوہ احزاب میں، وہ دراصل اس کے پیچھے کون سا دماغ تھا جو آج بھی کام کر رہا ہے اور جو مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے؟ وہ سارے کا سارا جو تھا وہ یہودی دماغ تھا، جس نے ان قریش کو بھی، قبائل کو بھی 10,000 کا لشکر لا کے مدینے کی سرحدوں پر کھڑا کر دیا. یہ دوسرا. تو اب موقع تھا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے خیبر کو فتح کیا، جو آگے آئے گا. چیزوں کو ذرا ایسے سمجھیں نا تاکہ ہم دیکھیں آج مسلمان نام کا مسلمان ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور وہ قرآن و سنت کو سمجھ کے ملتی ہے. لہذا آپ ذرا ان کو چیزوں کو پورے فریم ورک میں رکھ کے سمجھیں. آج ہم نام کے مسلمان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن غلبہ یہود و نصارہ کا ہے، غلبہ کفر کا ہے. کس لیے کہ مسلمانوں میں وہ مومنانہ بصیرت جو قرآن اور سنت دیتی ہے وہ ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ ممدانی وہ ہو گیا، نیو یارک سے میئر سلیکٹ ہو گیا. بھائی یہ ممدانی جو ہے یہ مسلمان ممدانی نہیں ہے. نام کا مسلمان ضرور ہے، لیکن یہ سارے وہ جو امریکن لاز ہیں نا، چاہے وہ بچوں کی تعلیم ان کو سیکس پڑھانے کے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہود کو وہ تسلیم بھی کرتا ہے، ساری اسرائیل کو. لہذا وہ سارے نعرے یہ صرف اور صرف یاد رکھیں اچھی طرح، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امریکن پبلک اب یہود کے خلاف ہے. سارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا پرپس تھا کہ ہم فوراً الیکشن کے بعد وزٹ کریں گے جا کے. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور کوئی اس سے توقع نہ رکھیں، کیوں کہ وہ تو لبرل ہے، وہ اسی طرح کا مسلمان ہے جیسے ہمارے حکمران ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ جی سر. سر جب ٹرمپ نے آنا تھا تب بھی تو مسلمانوں نے اس کو ووٹ دیے تھے، تو ان کے اپنا ہی مفاد ہوتا ہے. چلے اب آگے
आगे चलते हैं। को ट्रम्प को इसलिए वोट मुसलमानों ने दिए कि इससे उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि ये हमारी फलाह में काम करेगा, तो वो गलत साबित हुई। और सबसे ये पहले पाकिस्तानियों को निकाला है उसने। आप मेरी बात सुने, ये सारी बातें मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान वाकई उस कुरान और सुन्नत का यकीन करने वाला मोमिन होता तो काफिर उससे डरता। आज आप ये सारी जो तकलीफें बयान कर रहे हैं उसकी असल बुनियादी वजह कि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, हम नाम के मुसलमान हैं। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब आ जाइए, आज का मजमून है, कल मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ के आए, और पढ़ के किसको आए देखें। खतूत पढ़ के आपको आना था वो खतूत जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे थे। अच्छा, अब अपनी किताब का पेज खोलिए ना, 476 4676 खोल लिया आपने? जी सर। जी सर जी। अब मुझे ये बताएं कि पहला खत जहां है शाह हबशा नजाशी को, और खत दो हैं, दो खत है ना, पढ़ा है आपने, देखा है? पहला खत है जी, जो ये पेज 477 पे पहला खत है, और दूसरा खत भी नीचे जो है खत के, वो दूसरा खत है नजाशी को। दो खत है पहले। अच्छा, ये दो खतूत क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? सर एक में तो उसको दावत दी है कि इस्लाम के उसमें आ जाओ, और दूसरा ये कि फिर उसके जो मजहब था उसके बारे में बयान फरमाया है, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और कोई? अफजल साहब। सर ये असल में इसमें कोई थोड़ा सा इख्तलाफ है कि भी कौन सा खत लिखा था, और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कुछ और इसका बता रहे हैं, तो जो कहते हैं कि उस अहादीस में है वो खत और हैं, दूसरा है जो अहादीस से ज्यादा मिलता जुलता है जिनका जिक्र है वहां पे। अच्छा, ये कहाँ गए हमारे अंसार साहब? अंसार साहब ज्वाइन तो करना था उन्होंने, तो पता नहीं। अच्छा चले, आप जरा बड़े गौर से सुने। अब पहला खत जो है जिसमें आयत कोट हुई है, कौन सी? आले इमरान की 64 नंबर, ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अब सबसे पहले आपने जवाब में मुझे बताना था कि असल में हबशा ईसाई था, नजाशी, और ईसा अलैहिस्सलाम के कोई 500 साल के बाद नबी करीम सल्लम की बेइज्जत हुई है। ईसाइयत उस वक्त दो कैंपों में तकसीम हो चुकी थी। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाने के चक्कर में थे, जो जबरदस्त किस्म की शिर्क फिज़ात है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। और इसी तरह जब आप किसी को अल्लाह का बेटा मान लेते हैं तो फिर जरूरी होता है कि आप उसमें वो सिफात भी देखें जो बाप में है, क्योंकि अल्लाह बाप है तो फिर उन्होंने अल्लाह की सिफात भी उसमें मंसूब की। लिहाजा ये शिर्क फिज़ात बहुत बड़ा शिर्क है। लेकिन इसके बरखिलाफ कुछ अभी ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मानते थे, और जब उस नजाशी ने ये खत पढ़ा तो आप इसमें देख रहे हैं कि वो कहता है कि इस खत को पढ़ने के बाद वो कहता है कि हजरत ईसा इससे एक जो जरा बराबर भी इससे बढ़कर नहीं थे जो आपने लिखा है। आप लोग बड़े गौर से पढ़ें, कुरान मजीद ने सबसे पहले बताया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम सूरह मरियम में कैसी पाकबाज औरत थी, मोमिना औरत थी। फिर अल्लाह ताला ने बड़ी क्लियरली बताया कि उनकी जो बेटा उनके यहाँ हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो मौजूदाना कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हजरत आदम को पैदा कर दिया बगैर बाप के, कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह अल्लाह ने उनको पैदा करके और नबी बनाकर भेजा, और नबी उनकी बेइज्जत हुई थी बनी इसराइल के लिए। लिहाजा
جب اس نے یہ خط پڑھا، پہلا خط لگتا یہ ہے، خط کی کانٹینٹ سے لگتا یہ ہے کہ یہ وہ خط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو اس وقت قذافی کو بھیجا ہے۔ تو آپ اس خط کے کانٹینٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور قذافی نے جو ہیلپ کی ہے مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس گروہ کو جو انہوں نے قریش مکہ نے بھیجا تھا وفد کہ ان کو خوب تحفے دے کے دو اور ان کو واپس لے کے آؤ تاکہ ہم ان کو سیدھا کریں مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے کمال کرم فرمایا کہ نجاشی کیونکہ پکا سچا مسلمان تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا، لہٰذا اس نے جب سنا کہ یہ دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت خوش ہوا، اور اس نے اس مسلمانوں کو پناہ دے دی اور پھر ان کو بڑا اچھی طرح رکھا، کیونکہ اس کے پیچھے آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ہجرت کریں گے اللہ کے لیے، اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ کبھی نہ بھولیں کہ رب کے وعدے سچے پکے ہیں، رب ہی اپنے وعدے پورے کر سکتا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں۔ لہذا پہلا خط جو ہے وہ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو سمجھیں تو یہ وہ خط ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تھی۔ دوسرا خط جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ وہی خط ہے جس کے بارے میں ہم نے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں سب لوگوں کو، سارے 8 حکمرانوں کو لکھا ہے خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نجاشی جو تھا وہ واقعتاً مسلمان تھا، ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب کوئی سوال ان خطوط کے بارے میں جو نجاشی کے جو میں نے ذکر کیا ہے؟ جی سر، اسی پہ 478 کے اینڈ پہ ہے پیراگراف کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، جعفر ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں ایک خط بھی لکھا۔ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، یہ تھا پہلا خط، اور اس کے یہ اثرات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی فتح ساری صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے، پہلا بہترین جو اثر انداز ہوا خط وہ تھا شاہ ابشا کو، نجاشی کو، اس کو جب ہم نے دیکھ لیا، اب آپ دیکھیں دوسرا خط ہے مکوش شاہ مصر۔ اچھا، تھوڑی سی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت دنیا کی سیاسی نقشہ کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے تھے؟ سر مصر اور اب ایران ڈاکٹر صاحب سپر آپ پاورز میری بات سنیں ذرا، اب چیزوں کو انالائز کرتے وقت سیاسی صورتحال کا مطلب ہے کہ بڑی طاقتیں کون سی؟ 2 تھیں سر، ایک کیسر روم اور دوسرا کسرا جو ایران کی سلطنت ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو ایک کیسر روم تھا، کیسر روم عیسائی تھا۔ اب چیزوں کو دیکھیں نا، اب سمجھنا ہے تو پھر اچھی طرح سمجھیں۔ لیکن جو کسرا تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا، وہ آتش پرست تھا، کافر تھا، وہ پکا۔ دونوں نے اپنے خطوط میں ان کے ان چیزوں کا پوری طرح واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہرکل جو شاہ روم تھا وہ بھی پکا سچا عیسائی تھا، وہ عیسائی نہیں تھا جو ان کو بیٹا سمجھتا تھا۔ اس لیے کہ بڑی عقل مندی کی گفتگو کی ہے اس نے، جس کا ذکر بخاری میں ہے۔ کس سے اس نے گفتگو کی ہے؟ ابو سفیان ابو رضی اللہ عنہ۔ سفیان۔ سفیان جب گیا ہوا تھا وہاں قافلہ لے کر تجارتی، تو اس نے کہہ رکھا تھا کہ فٹافٹ جو بھی آئے بلائیں، کیونکہ یہ تو خبریں جو آ رہی ہیں مدینے سے، یہ خبریں بڑی ہلا دینے والی ہیں۔ تو اب اس نے جو سوال و جواب کیے ہیں، کاش میں اور آپ غور سے پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ کتنے عقل مند تھے۔
وہ تبصرہ جب کرتا ہے تو اس کی عقل مندی کا صاف اظہار ہوتا ہے. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، ایسے سوال کرتا ہے اور کیسی پوزیشن بناتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کی دانش مندی کا ثبوت ہے. اچھا، اب جب یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، دیکھیں یہ جو باقی شاہ حبشہ، شاہ مصر وغیرہ ہیں، یہ چھوٹے حکمران لیول کے حکمران ہیں. اصل دنیا میں جو تہکا تھا وہ جس طرح آج مثلا روس اور امریکہ ہے، بالکل اسی طرح شاہ روم بھی تھا اور کسرا بھی تھا. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور دونوں نے جو رد عمل ہے، دیکھیں نا، صرف الفاظ پڑھ کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے، اس کے پیچھے دیکھ سمجھنا چاہیے کہ ساری اس وقت کے ماحول میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں، سمجھیں بات کو. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ شاہ حبشہ نے تو، نجاشی نے تو بہت ہی اچھا رد عمل ظاہر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی کامیابی ملی. اب یہ جو شاہ مکوش ہے 2 نمبر پر آپ کے پیج 479 پر، یہ مصر کا بادشاہ ہے. اور وہ شخص جو ہے، اب اس کو جب خط ملتا ہے اور اس کے پاس کون نہ جاتے ہیں، جلدی بتائیں کہ کون نبی گیا ہے وہاں پر؟ جی یہ حاتم بن ابی بلتا. حاتم بن ابی بلتا. یہ حاتم بن ابی بلتا کون ہے بلا؟ جلدی بتائیں. بدری صحابہ تھے جن کا ذکر واقعہ سورہ ممتحنہ میں آیا ہے. ویری گڈ. یہ ہے چیزیں، تاکہ آپ دیکھیں نا کس طرح کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں. اچھا، حاتم ابی بلتا جب جاتے ہیں تو وہ بالکل اسی، کیونکہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، دعوت دیتے ہیں. آپ آ جائیں نا نیچے. مکوش نے کہا، بالکل سنٹر میں ہے 480 پیج کے، مکوش نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر نہ مل جائے. اس نے کہا نا بہتر نہ مل جائے. اب آپ نیچے والا پیرا پڑھے نا کہ حضرت حاتم نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ما سوا ادیان کے بدلے کا کافی بنا دیا ہے. دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے. یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے قریب رہے. میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی. اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو. ذرا دیکھیں کس طرح وہ اس کو اپروچ کرتے ہیں. وہ عیسائی ہے اور عیسائیوں کی پوری اس نے تاریخ بیان کر دی، سٹارٹنگ پہلے قریش مکہ، پھر یہود اور پھر نصارہ. اور نصارہ کو بھی کیونکہ وہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا بھائی وہ تو بتا کے گئے ہیں، بشارت انہوں نے دے دی کہ نبی آئے گا میرے بعد، اس کا نام محمد ہوگا. تو اب جب انہوں نے اس کو دعوت دی تو آپ دیکھیں کہ پیج 481 پہ آئیں. مکوش نے نبی کریم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا دی کہ ایک لونڈی کے حوالے کر دیا. پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط بھیجا. اب اس خط کو آپ پڑھیں، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس نے کیا کیا پھر جلدی بتائیں. اس کو اسلام قبول نہیں کیا، اسلام بھی نہیں قبول کیا اور طوائف بھی بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احترام کیا خط کا لیکن مسلمان نہیں ہوا. اور اس نے بہت ہی بہترین قسم کی 2 خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، ماریا اور سیرین. اور پھر آپ کو پتہ ہے ماریا سے اس نے اتنی
मिस्र बहुत खूबसूरती का शहर है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से मारिया से शादी की और उसी के बतन से हजरत इब्राहिम पैदा हुए, जिनका नाम हजरत इब्राहिम था, और फिर उनकी डेथ हो गई 1.5 साल के बाद। अच्छा, तो उसने एक कपड़े भी भेजे आपको और सवारी के लिए खच्चर भी भेजी। अच्छा, इसका मतलब है कि इस्लाम तो उसने कबूल नहीं किया, लेकिन वो इस बात का मोतरफ हो गया कि ये हस्ती जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यकीनन वो आखिरी नबी हैं जिसकी पेशीन गोई खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने की। तो शाह फारस के शाह हबशा नजाशी के बाद वहां तो भरपूर असर हुआ, यहाँ असर उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शाह मकूश ने जो है वो नबी करीम सल्लम के लिए जो तहाइफ भेजे, उससे पता चलता है कि उसने भी और जैसा उसने खत का एहतराम किया। अच्छा, कोई सवाल यहाँ पर इस हवाले से? ये कायल भी हो गया लेकिन इसके नसीब में नहीं था कि इस्लाम कबूल कर लेता। देखिए, इस्लाम कबूल करने के लिए जब तक इंसान के अंदर पूरी तलब और तड़प ना हो, आप इसको छोड़ें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को मिन्नतें की अल्लाह के रसूल ने, उनकी किस्मत में भी नहीं था। जी सर। क्यों? उनको उन्होंने कहा मैं तो मरूंगा अपने बाप दादा के दीन पर। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी पुष्टपनाही की है उन्होंने। बहरहाल ये हिदायत का मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान है। और एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, हिदायत उसको मिलती है जिसके अंदर सच्ची तलब और तड़प हो। तलब का मतलब है ख्वाहिश और तड़प का मतलब कोशिश करें। कोई और सवाल? सर जी, खुतूत लिखते हुए क्या प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अल्फाज देखे ना, ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चुन रहे हैं उनको अल्लाह ताला की अप्रूवल हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात कभी ना भूलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल अल्लाह हमारे हर आदमी के अमाल को देख रहा है। काश मैं और आप समझें। बेशक। जो उसने अपने रसूलों को वो सलाहियतें दी हैं कि वो नमूना बना के भेजा उसने। किसी सलाहियत की कमी आप देख लें, गौर फरमाएं जरदाश साहिबा कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ लेकिन पूरी दुनिया के ता क़यामत इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी किसको कितना वो बड़ा मोर्चा सलाहियतें, है, ये बताते थे इमामत की सलाहियतें किसने दी? अल्लाह ताला ने दी। रब्बे अल्लाह करीम ने। ताला ने। और कितना आज बड़ा देख लें, इनाम है हम लोगों के नबी के लिए। आप मेरी बात सुना करें, पहले समझा करें। आप ये देखें, आज उम्मत उस नमूने को छोड़कर जलील और रुसवा हो रही है। और सहाबा ने जब सहाबा और साहबियात ने उस नमूने को अपनाया, वो दुनिया में आज नमूना है इंसानियत के लिए। बेशक। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अल्लाह और रसूल का सही सही फॉलोअर बना दे। आमीन, आमीन, सुमा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब आइए, ये जो शाह फारस है खुसरो परवेज दहरिया है, और उसने जब खत लिया तो आप नंबर 3 पे है और आपके पेज 4, मेरे पास 481 है। और आपने देखें कि कितना बदबख्त है, काफर है ना। अच्छा, ये अब आपको समझ आनी चाहिए और बिल्कुल समझना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं काफिर जालिम है। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, सूरह बकरा की 256 आयत है। अल्लाह वली, बड़े गौर से सुने ये आयत, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मोमिन जो कुरान और सुन्नत वाला मोमिन है, अल्लाह उसको तारीकियों, अंधेरों जो जहालत के हैं उससे निकाल कर एक रोशनी के अंधेरे में ले आता है, सिरात मुस्तकीम पे चला देता है उसको, अगर वाकई कुरान और सुन्नत का फॉलोअर हो।
वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम तागूत, जिन्होंने इनकार किया वो तागूत के पीछे चले, उनका वली है। उलाइका अस्हाबुन नार युखरिजुहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। अल्लाह ताला जो तागूत को फॉलो करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, उनको रोशनी से निकाल के अंधेरे में ले जाता है। ये कौन सी रोशनी है जो उनके पास होती है, जल्दी बताएं। जिसको इस्लाम की रोशनी नूर से। हिदायत फुजूरहा व तकवाहा। हाँ, ये है। डॉक्टर साहब सोच के बाद जवाब दिया करें। वो मुसलमान है ही नहीं, तागूत के पीछे जो जा रहा है वो कहां से अल्लाह और रसूल को जो मानने वाला है। वो जालिम इसलिए आगे आया है, वल काफिरून महुमुज़ ज़ालिमून, ये इसलिए वो रोशनी उसके पास जो है, वो रोशनी अल्लाह ने हर इंसान में रखी है, और वो है फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि उसको नेकी को भी खूब पहचानता है और बुराई को भी पूरी तरह पहचानता है। वो भी खो देता है, वो भी मसक हो जाती है जब काफिर तागूत के पीछे चलता है तो। और अल्लाह कहते हैं वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफिर ही जालिम है। इसका क्या मतलब है? काफिर जालिम क्यों कहा अल्लाह ताला ने? अब बड़े गौर से सुनिए और समझिए बात को। जालिम वो है जो अल्लाह का इनकार कौलन या फेलन करे। मुसलमान आज फेलन अमल से कर रहे हैं, काफिर अमल और कौल दोनों से कर रहा है। लिहाजा आज आप देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें उन नामो निहाद मुसलमानों को जिन्होंने कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा नहीं बनाया। वो वाक़तन अल्लाह के नाफरमान है, और अल्लाह ने अपने नाफरमानों को जालिम कहा है, और मोमिनों को का अल्लाह वली है, और मोमिनों को अल्लाह सारी जब देखें कि किस तरह सहाबा और सहाबियात जो मक्के में ईमान लाए, जो मदीने में ईमान लाए, किस तरह वो उन सारी बुराइयों और जुल्मतों और अंधेरों को छोड़कर किस तरह उस इस्लाम की रोशनी में आके उनके सीरत और किरदार की आज भी मिसाल नहीं मिलती। बात को पूरी तरह समझें। ये कुरान और सुन्नत अल्लाह ताला की हुज्जत है हमारे लिए। अगर हमने अमल किया तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी, अगर हमने इसको छोड़ा तो जिल्लत और पस्ती मुकद्दर, तारीख पूरी गवाह है इस पे। काफिर इसलिए जालिम है कि वो उस अल्लाह की इनायतों का, अल्लाह के एहसानों का, अल्लाह के जो उस पे हर उसको पैदा फरमाया, उसकी बचपन, लड़कपन, जवानी, हर जरूरत पूरी की, उसके बावजूद उसका इनकार करता है। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? अच्छा, अब ये शख्स जो है, देखें काफिर है ना, कहता है अपने उसको गवर्नर को, जो यमन का गवर्नर है बाजान, उसको लिखता है कि ये जो नाउजुबिल्ला उसके मुताबिक अल्लाह का ये सफीर है, कौन? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की प्रोटेक्शन इसको हासिल है, उसको प्रोटेक्शन नहीं हासिल। किस तरह को? तो बाजान से कहता है इसको फटाफट गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। वो बदबख्त यही समझा कि ये पुराने अरब हैं, कोई जाहिल होगा नाउजुबिल्ला, उसको ये नहीं पता कि ये अल्लाह का रसूल है। अब आप इसको बड़े गौर से पढ़ें और ये चीजें सब समझें कि वो हाजिर होते हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं 282 पेज पे जो दूसरा पैरा उसके एंड में, कि वो आके कहते हैं आप हमारे साथ चलें, क्योंकि बादशाह का हुक्म है, वो भी काफिर हैं, उनको नहीं पता कि जिस हस्ती से वो बात कर रहे हैं वो अल्लाह का रसूल है। और अल्लाह, मैंने कल 3 आयतें आपको बताई हैं, वो आपके सामने हैं, और वो फिर लिख लें कि आप इनको पढ़ें और आप इनको समझें कि अल्लाह अपने रसूलों को किस तरह उनकी दुनिया और आखिरत में मदद की गारंटी देता है। मैंने सूरह साफात की आयत 171 था 173 आपको कल लिखवाई है, अल-हाका की 21 लिखवाई है, और मोमिन की 51, जिसमें रब के वादे हैं, और रब के वादे से सच्चा वादा किसी और का नहीं हो सकता। वो मखलूक तो मोहताज है, गनी कौन है? जिसके पास खजाने और जो
بے پرواہ ہے دنیا سے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، اب جب یہ شخص، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کل مجھے ملیں. اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، سنو بڑے غور سے، میں آپ کے سامنے وہ پیرا پڑھ دیتا ہوں. ادھر عین اس وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویر کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پیر در پیر شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیروا اپنے باپ کو قتل کرنے کے خود بادشاہ بن بیٹھا. منگل کی رات جمادی الاول 7 ہجری کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم بذریعہ وحی ہوا. چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی. ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی سنیں، کافر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت معمولی بات اور قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ اتنے ڈرتے ہیں، ذرا دیکھیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو کیا لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، میری اس بات کی اسے میری بات کی خبر دے دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے، اور اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے. ذرا غور فرمائیں، ان کافروں کو یہ نہیں پتا کہ اس ہستی کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ خبریں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اقتدار کو، وہ کافر کا اس خط میں دیکھیں رویہ، تکبر، اور اللہ کے فیصلے کے بعد اس کی حالت زار دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. کوئی سوال؟ سر اس کا کیا مطلب ہوا جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا نہیں سکتے؟ ذرا اس کو وضاحت کر دیں. ہاں، بہت اچھا، بہت اچھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں اس کے میرا دین وہاں تک جائے گا جہاں تک لوگ پہنچ سکتے ہیں، جہاں گھوڑا اور اونٹ آگے نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دین وہاں تک جائے گا جہاں تک لوگوں کی ایکسیس ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت کے عمر کے دور میں وہ کسرا کا پورا علاقہ فتح ہو چکا تھا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. یعنی جہاں تک لوگوں کے پہنچنے کے مینز اویلیبل ہوں گے وہاں تک یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا. سبحان اللہ. کل آپ نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. اب آگے چوتھا خط ہے. ایک تو آپ نے دیکھ لگا کسرا اس زمانے کا بڑا امریکہ تھا، اور پھر کس طرح اس کو شکستیں دیں. اس کا ذکر اس خط میں بھی ہے کہ روم جو ہیکل تھا، اس کی حکومت جو تھی وہ سب سے پاورفل تھی. اس کو جب خط لکھا، خط کے کانٹینٹس آپ کے پیج نمبر 483 پر ہیں، اور اس کے پاس جو میسنجر گیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ وہیب بن خلیفہ کلبی تھے. اور انہوں نے جا کے جب اس کو دعوت دی، اور اس نے دیکھیں وہ بڑا عقل مند تھا اور پکا عیسائی تھا. پکا عیسائی کا مطلب حضرت عیسیٰ کا بڑا ماننے والا تھا. اس نے کہا، اب دیکھیں خبر کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کو کس طرح، ہم نے تو اس ملک میں جو ذرائع ہیں ان کو بند کر دیا نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ نہیں چل رہے، آپ کا بھی کوئی خرابی ہے، کوئی خرابی ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری گندی حرکتیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں. لیکن اس وقت وہ جو ذرائع وسائل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور استعمال کیے اور بادشاہ کر رہے تھے. مثلا اس نے کہا کہ بھئی مجھے جو صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے نا، بادشاہ نے، کیسے روم نے، وہ انہی لوگوں سے مل سکتی ہے جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں. اس نے کہا بھئی یہاں آتے رہتے ہیں عرب
قبیلوں کا گروہ آتے رہتے ہیں اس تجارت کے لیے، جب آئے تو سب سے پہلا پکڑ کے میرے پاس لا۔ اتفاق ہے کہ وہاں اس وقت یہ پہنچا ہوا تھا ابو سفیان، اور یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ جب اس کو پیش کیا گیا، پہلے تو اس نے بٹھایا، آپ دیکھیں کہ آگے اس کو بٹھایا اور پیچھے باقی گروہ کے لوگوں کو بٹھایا، اور ان سے کہہ بھی دیا، پہلے تو خود باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا کہ جھوٹ بولے گا تو میں دیکھ لوں گا، ان سے بھی کہہ دیا کہ جب جھوٹ بولے تو تم انٹرفیئر کر۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ جو ڈائلاگ ہیں اتنے زبردست ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ وہ سوال کر رہے ہیں، آپ ایک ایک سوال کو دیکھیں کہ وہ تہ تک پہنچ رہا ہے کہ جس نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا وہ واقعتاً صحیح ہے۔ اس نے وہ سوال کیے کہ جس سے وہ نتیجے پر پہنچ گیا۔ اور آپ نوٹ فرمائیں، اور یہ بخاری میں موجود ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا جی تو چاہ میں جھوٹ بولوں، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ جو اس نے سچویشن کریٹ کی، جو ماحول بنایا، تو اس نے جب بھی سوال کیا تو اس نے ٹھیک جواب دیا، اور ٹھیک جواب میں آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داعیانہ کردار ایسا سامنے آتا ہے کہ وہ کیسر روم بھی جو تھا وہ پکار اٹھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کو پھر پڑھیے، اس کی روشنی میں پڑھیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ورنہ میں وقت سارا اسی میں لگ جائے گا۔ تو آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر۔ اس میں جو کمال کی بات ہے نا، سوال و جواب کے بعد ہرکل کا تبصرہ ہے جو پیج 485 پہ ہے، وہ تبصرہ پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے کس طرح۔ اچھا، اب اگر آ جائیں نا آپ پیج 486 پر، سنیں اس کنکلوڈ کیسے کرتا ہے۔ یہ بالکل سینٹر کا پیرا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اور بڑے غور سے سنیں، ابو سفیان سے۔ اگر ابو وہ سفیان صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا، ہاں یہ گمان نہ تھا، ساری کہ وہ تم میں سے ہوگا، کیونکہ ان کو تو وہ امی ان پڑھ کہتے تھے نا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ یہ ہرکل کہہ رہا ہے۔ اس پہ جو ایک فکرہ ہے نا، اس وقت کیونکہ ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے پتہ کیا کہا؟ سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ آپ نے نہیں پڑھا، اگر پڑھے ہوتے نا تو پھر آپ مجھے سر جی یہ لاسٹ میں جو ہے ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ پلیز ذرا چپ رہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرکل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ سفیان، ابو سفیان، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ یہ ابو کبشہ کون ہے بھلا؟ رضائی والد جو تھے ان کا رضائی باپ، حضرت جو ان کو دودھ پلایا تھا نا جس خاتون نے، اس کے حلیمہ میاں سعدیہ کے پاس۔ حلیمہ سعدیہ کے میاں سے۔ اچھا، اس بدبخت کو یہ خیال نہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ان کے بیٹے کو نسبت ان سے جوڑی۔ قریش کے، آپ کو پتہ ہے بنی ہاشم کے چشم و چراغ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ کو جب اس نے دیکھا نا کہ اتنی عزت سے پیش آ رہا ہے، اس نام کو کس طرح عزت سے لے رہا ہے، تو اس بدبخت کے دیکھیں ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ غزوہ فتح مکہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے الفاظ بالکل اس کے الٹ ہیں، کاش آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے
کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کتنا عظیم ہستی ہے کہ اس نے فیصلہ فرما دیا۔ میں نے کل 3 آیتیں آپ کو آج بھی لکھوائی ہیں، پڑھیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت سب سے زیادہ نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک کسرا ہے، ظالم ہے، کافر ہے، اس کا شاہ ایران، اس کا کیا جواب ہے اور کس ذلت کی موت مرتا ہے، اور ایک یہ شخص ہے۔ اچھا، یہ شور جو بلند ہوا وہ کس بات کا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ جو آگے اس کے بیٹھے ہوئے تھے عوام، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا، وہ یہ اسلام قبول کرے، یہ جو تو روکنے درباری کے لیے۔ میڈم سنیں بات میری، یہ جو درباری مولوی ہوتے ہیں نا، جن کو اپنے وظیفے اور وظائف اور وہ عزیز ہوتے ہیں، جو آج پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ کر رہی ہے، کاش یہ لوگ سمجھیں، کاش یہ سمجھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا، وہ اللہ کے دین کو اپنے اوپر بھی لاگو کرتا ہے اور دوسروں پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو درباری ملا ہوتے ہیں نا، جو وظیفہ خار ہوتے ہیں، انہوں نے ہنگامہ کر دیا۔ او ہو، اگر یہ اس نبی کے پیچھے جائے گا تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، لہذا ان درباری مولویوں نے، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج اس پاکستان کا جو حشر و نشر ہو رہا ہے نا، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو پکڑے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ جو دین کے علمبردار بنے ہوئے، حکمرانوں کو پکڑے گا پہلے سب سے۔ بالکل، جو حافظ ہیں، حکومتیں اس کے بالکل مجرم ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دین کو نافذ کیا، کیوں دین کو۔ لیکن وہ جو ٹھیکیدار دین کے ہیں، علماء جن کو کہتے ہیں، آج بھی دیکھیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر گھٹیا 4 پیسوں کی خاطر کس طرح اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے۔ کتنا برا انجام ہوگا، اللہ معاف کرے۔ سر اب بھی جو یہ ان کو وظیفہ دے رہے ہیں، ان سے باقاعدہ ایک لکھوا رہے ہیں میڈم۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا ہو اس خط کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکل کو لکھا؟ میں آپ سے پھر اس ٹائم اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں یہاں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نہیں، مرا تو بعد میں ہے، لیکن وہ بھی دیکھیں نا، اس کو بھی حکومت اتنی عزیز تھی، حالانکہ وہ ثابت ہو چکا تھا، حجت اس پر اتمام حجت ہو چکا تھا کہ نبی برحق ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ان کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا اور فٹافٹ اسلام قبول کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا۔ اس نے یہ نہیں کیا، وہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے بھی جب انہوں نے ہنگامہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ جی سر، حالانکہ اس کو صاف پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی نبی برحق ہے جس کا پیشن گوئی، جس کی خوشخبری خود حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ جی سر، حق واضح ہو چکا تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب 5ویں جن ایک عام وہ ہے منذر بن ساوی کے نام خط۔ یہ حاکم بحرین ہے، ایک چھوٹا سا بندہ ہے۔ اس کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور انہوں نے جو خط اس کو دیا تو اس نے کیا کیا آپ دیکھیں تو اس نے، آپ پیج 488 پہ آئیں اور آخری پیرا جو اس کے خط کا ہے، جو اس کے بیان ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ہیں ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا۔
لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے ان پر جزیہ ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں حکومت بھی تمہارے پاس رہے گی اور تم لیکن اسلام کے تحت رہو گے، اور جو یہودی اور مجوسی ہیں تمہارے علاقے میں ان سے جزیہ لے کر، تاکہ ان کی حفاظت کا بھی بندوبست ہوگا، اور یہ جزیہ جو ہے وہ ہر غیر مسلم سے لیا جائے گا۔ آپ کے ملک میں نہیں کہ جیسے ان کو حکومت کے سب سے اعلیٰ عہدے بھی دے دیے جائیں گے، اقتدار اور اختیار بھی ان کے پاس ہوگا، اور حکمران جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تعریفوں میں پل باندھیں گے بلکہ ان کی جوتے پالش کریں گے۔ جی سر۔ اچھا، اگلا خط جو ہے وہ ہے حوزہ بن علی صاحب یمامہ، یہ یمامہ کا والی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول اپنا نبی کو بھیجتے ہیں۔ قاصد جو ہیں سلیت بن عمر عامری ہے کا بھیجا ہے ان کو ان کے پاس، اور وہ جب خط لے کے گیا ہے اور اس شخص نے حضرت سلیت کا یہ تحائف لے کر خدمت نبی میں واپس آئے، اور ساری بالکل اینڈ پہ میں پڑھ رہا ہوں 488 کے، اور ساری تفصیلات کوشش گزار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا پڑھ کر فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یمامہ ایک کذاب نبودار ہونے والا ہے۔ یمامہ میں ایک کذاب کا مطلب ہے کہ ایک جھوٹا نبی جو میرے بعد قتل ہوگا، اور کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ یہ کس کا کون جھوٹا نبی تھا جلدی بتائیں؟ مسلمہ بن مسلمہ کذاب سر۔ ہاں، مسلمہ کذاب تھا، بہت عمدہ۔ اب دیکھیں اللہ کا نبی اور اس کے ساتھ اللہ، مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کیا اور پھر صحابیوں نے ہی اس کو قتل کیا۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا، ساتواں آدمی جو ہے وہ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق، چھوٹا سا بادشاہ ہے، اور 489 پہ آپ کے پیج پر ہے۔ جو صحابی اس کے ہاں گئے وہ شجاع بن وہب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے بڑا دعویٰ کیا کہ مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے والا ہی ہوں اور اسلام نہ لایا۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے کافر جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ جب چاہے گا چھن جائے گی، اللہ جب چاہے گا اگر میں کافر ہوا تو ذلیل و رسوا ہوں گا۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ اور پھر شاہ عمان 8 آخری خط ہے، اس کے نام ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو بالکل آخر میں پڑھ رہا ہوں، اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین گھوڑوں کی یلغار میں ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ تو یہ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان دونوں بھائیوں میں سے آپ اگر دیکھیں تو پھر ان کے ڈائلاگ ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے ان کو دعوت دی، اور یہ پورے ڈائلاگ 2 پیجز 490 اور 491 پر۔ ایک بھائی بڑا ان میں سے نیک ہے۔ آپ میں سے کتنے نے پڑھا؟ صحیح بتائیں، یہ کس یہاں تک کون پہنچا ہے؟
सर ये दोनों भाइयों को दावत दी थी ना, एक वो जो हुक्मरान मेरे था और सवाल दूसरा का उसका जवाब भाई। नहीं है डॉक्टर साहबा, आपने पढ़ा है इसको सारा को? जी सर पहले पढ़ा था। एक आवाज आई है, बाकियों को कोई आवाज नहीं आई। अल्लाह के बंदो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत कितने अहम हैं। हमारी बहन ने अभी कहा कि कितने प्यारे अल्फाज हैं। आप इन देखो, ये हम अखबार तो आप सारा दिन पढ़ते रहते हैं, क्यों नहीं आप इन चीजों को पढ़ते, क्यों नहीं इनको गुड़ते, क्यों नहीं इनको समझते? हम जब पढ़, आप मुझे दयानतदारी से बताएं, क्या इस सीरत के लेक्चर्स के बाद, सीरत को पढ़ने के बाद आपके ईमान में इजाफा हुआ है या नहीं? जी सर, ऐसा सर ही है, बहुत इजाफा होता है। बहुत जितनी दफा पढ़ा है ना वाकया इफ तक सर, आंसुओं से पढ़ा है, यकीन करे सर ईमान ताजा हुआ है। अच्छा, अब आप देखें, अब आपको पता चला कि वाकयातन इस सीरत के पढ़ने के बाद मैं और आप इस बात के पाबंद हैं कि हम इस उसवा हसना जिसको रब ने बना कर भेजा है, अगर उसको फॉलो ना किया तो आखिरत की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। खुदारा इस बात को समझिए। देखें ना, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी है कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इन पर अमल करने वाले बने। आज उम्मत जलील इसलिए हो रही है, वरना आप सहाबा और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत बताते हैं ना कि भाई दीन इतने कमजोर होंगे मुसलमान कि काफिर समझेगा कि जिस तरह वो भूखा खाना खाता है ना, टेबल सजा हुआ होता है दस्तरखान, उस पर टूट पड़ता है, काफिर इस तरह उम्मत मुसलमान पर टूटे पड़ेंगे। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे? जी सर। जी सर जी। सर जी ये आखिरी लाइन है इस पेज की कि अबद ने कहा, ए उमरू देखो क्या कह रहे हो, क्योंकि आदमी की कोई भी खसलत झूठ से ज्यादा रुस्वा कुन नहीं है। हाँ, लेकिन ये भाई बड़ा नेक है ना, तो वो अपने जी भाई को समझाता है। और अगर आप आगे चले ना, जी तो आप 493 पे जो कंक्लूडिंग पैरा है, जी मैं उसका पढ़ रहा हूँ। और बादशाह और उसके भाई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी का नाम की तस्दीक की, और सदका वसूल करने वाले लोगों के दरमियान फैसले करने के लिए मुझे आज़ाद छोड़ दिया, और जिस किसी ने मेरी मुखालफत की उसके खिलाफ मेरा मददगार साबित हुए। गोया उसने, एक सवाल है कि सदका क्या है, ये 491 पे है, पढ़े आप इसको, आपने नहीं पढ़ा? तो उसने साहबी ने समझाया उसको कि ये सदका है। बड़ा खुश हुआ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गरीबों की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो, काश मैं और आप समझें कि कुरान बार बार क्यों कहता है कि अकीमुस सलात व आतवुज ज़कात, या व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको रिस्क दिया उससे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और सर जी जो असल मुस्तहिक होता है उसको देख के अंदर से खुद ब खुद खुशी फूटती है। मेरी बात सुने, आप एक एक बात कह रहे हैं, असल में जब आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं तो आप हुकूकुल इबाद पूरे करने की पूरी आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से कोशिश होती है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप किसी गरीब को पैसा देते हैं, यकीन माने उससे इतना सुकून मिलता है जो उस पैसे को कहीं और खर्च करते तो वो सुकून कभी ना मिलता आपको। बेशक। लिहाजा मैं और आप देखें आज किस कदर परेशान हैं, जहां सैलाब आए हैं, घर बह गए हैं, जानवर जाया हो गए हैं, दाने घर में नहीं हैं। तो काश मैं और आप आज पाकिस्तान के मुसलमान अगर उनको दें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, तो कोई उनको कमी नहीं होगी। लिहाजा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपने इन तमाम खतूत को मैंने सवालन जवाबन आपके सामने रखा ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ लें। कोई सवाल हो आपका तो आप ये देख, आप एक चीज जरूर नोट फरमाएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खतूत का
کتنا بڑا اثر ہوگا. وہ جو عیسائی تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جو کافر تھے وہ تباہ و برباد ہوئے. اور پھر آپ کے صحابہ میں سے خاص کر حضرت عمر کے دور میں کس قدر فتوحات ہوئی. 10 سال میں کس قدر کیسر و کسرا کو انہوں نے ان کے تخت کو تاراج کر دیا، اور کتنا بڑا انقلاب دنیا نے دیکھا، کتنا بڑا امن اور سکون دیکھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. غزہ ہو، سوڈان ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، ایون آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اگر امن اور سکون مل سکتا ہے تو اسی قانون کو نافذ کر کے، ورنہ دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ دجالی دور ہے، فتنوں کی بھرمار ہے، اور دجال کی آمد میں کوئی لمبا چوڑا وقت نظر نہیں آتا. آپ اور میں اس قرآن سے جڑ جائیں تاکہ ہم ان فتنوں سے عہدہ برا ہو سکیں. ان فتنوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو طاقت ملے گی ہمیں، وہ اس قرآن اور سنت سے ملے گی. اللہ پاک توفیق دے سب بے کو، شک اللہ سر۔ بچا کے رکھے ان فتنوں سے. پروردگار سر یہ ذرا بتائیے گا کہ سوڈان کے مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سنیں، وہاں بہت سونا ہے سوڈان میں، اللہ کی شان ہوتی ہے نا. تو یہ جو دوسرا گروپ جو فوج کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کو تائید و نصرت حاصل ہے نمبر 1 امریکہ کی، اور نمبر 2 پہ کون ہے بلا؟ جلدی بتائیں. اسرائیل۔ دبئی سر، دبئی دبئی سر جی۔ دبئی. دبئی اسرائیل تو دیکھیں، اگر امریکہ ہے تو اس کا مطلب اسرائیل ہے. تو یہ آپ کا دبئی آپ کو شاید سونے نہیں کے لیے پتا. سر، سونا وہاں سے دبئی کرتے ہیں، دبئی میں تو سونا ہوتا ہی نہیں ہے. پلیز آپ میری بات سنیں کہ اب یہ 1500 ہفتے کی فلائٹ آ رہی ہیں اسرائیل سے دبئی میں، 1500 ایک ہفتے میں. وہ ہب بنا ہوا ہے یہودیوں، عیسائیوں اور ابراہیم اکارڈ کا. لہذا وہ بھی سوڈانی حکومت کو ختم کرنے کے چکر میں ہے، تاکہ وہ سونا بقول ان کے یہود و نصارہ کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، پیسہ ان کا لگ رہا ہے، مسلمان بچے اور عورتیں اس سوڈان میں قتل ہو رہے ہیں، ان کی ساری شرارت کی وجہ سے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر جی تو بس تقوار یہی دولت کا فتنہ، مال کا فتنہ سر، یہ بڑھ رہا ہے. بالکل، یہ دور ہے ہی فتنہ، اسی مال کا ہی فتنہ. ہر جگہ ہر بندہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس وقت موت آ جائے اور ہم اللہ کی یاد سے جڑیں. کسی کو ہی نہیں شعور، بس مال کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں. وقت نہیں ہے اللہ کی یاد کے لیے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. سر کتنی یہ میری بات بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. قرآن کی آیت پڑھا کریں، الہاکم التکاثر جی حتی جی بالکل زرتم بالکل. المقابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، سر یہ جو خط اب لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ اب میری بات سنیں ذرا آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. کاش تم علم یقین کی حد تک جانتے. یہ علم یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جس سے آدمی جان جاتا ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی. تو کون سے دلائل ہیں جو انسان کو یقین پیدا کرتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی جی، صفات، نباتات کا جو اگنا ہوتا اللہ ہے. تعالیٰ کی صفات اور قرآن. لمبی باتیں مت کریں. یہ سر قرآن ایک دوسرے کی اموات کو دیکھ کر یقین آنا چاہیے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے. خدا کا خوف کرو. جب میں سوال کر رہا ہوں کہ یہی الٹے سیدھے جواب جب ہم اپنے دروس میں دیتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں قرآن بھی ایسی بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے علم الیقین پیدا ہوتا ہے قرآن و سنت کے دلائل سے. یہ سارے وہ دلائل ہیں جن کی آپ بات کریں. انسان کو موت کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے، زندگی کی عارضی ہونے کا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا
पूरा भरपूर, जिसको एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे दिलों के राज से वाकिफ है, मैं उस वक्त कभी भी बुराई नहीं कर सकता। तो पहले ईमान कुरान और सुन्नत वाला, दलाइल कुरान और सुन्नत के, फिर मुझे इल्म यकीन हासिल हो जाएगा, फिर मैं बिल्कुल बाज रहूंगा दुनिया से, क्योंकि दुनिया की हकीकत जो कुरान और सुन्नत ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया जो है वो दरअसल इतनी आर्जी है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको हदीस भी भेजी हैं, कुरान की आयत भी भेजी हैं, आयत आफाक को देख लें, आयत अनफुस को देख लें, दुनिया की आर्जी होने के बारे में हदीस अगर कहें तो फिर भेज दूंगा, पढ़ें समझें हकायक को, फिर आपको इल्म यकीन पैदा हो जाएगा, वो आपको जो बचाएगा। एक है इल्मुल यकीन जो कुरान और सुन्नत के दलाइल से पैदा होता है, एक है ऐनुल यकीन, आंख से देखकर जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पहुंचेंगे तो जहन्नम को भड़कता हुआ देखेंगे, वो ऐनुल यकीन है। और हक़ुल यकीन या वो है जो कुरान के सुन्नत के दलाइल से हासिल होता है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत तौफीक दे इसी तरह समझने की जैसे आप पढ़ाते हैं सर। अल्लाह पाक कबूल कर ले हम लोगों को बैठना, और हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा ले, हम लोगों की तौबा को कबूल फरमा ले, और हम लोगों की औलादों को नेक करे परवरदिगार। जो बीमार हैं उनके लिए अल्लाह पाक अपने फजल और करम से सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और ये सूडान पे गाजा के मुसलमानों पे अल्लाह पाक अपनी रहमतों से बस इस जंग को खत्म कर दे परवरदिगार। मर रहे हैं सिर्फ मुसलमान, मर रहे हैं हर जगह मुसलमान, अल्लाह पाक माफ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, कल इंशाल्लाह ग़ज़वा खैबर हम पढ़ेंगे कि ईसाइयों का सारी यहूदियों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किला कमा किया खैबर की फतह से। कल उसको पढ़ के आइए ताकि आप फिर पूरी तरह पार्टिसिपेट कर सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और तौफीक दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन इसी तरह हम लोग जुड़े रहें आपके साथ, हम लोगों की औलादों को भी नेक करे परवरदिगार।